اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج کی اس کوچنگ کلاس کا موضوع وہ اسلامک سٹڈیز ہوگا، اور اسلامک سٹڈیز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پائس لائف کو یہاں پر چھیڑیں گے، اس کو سٹڈی کریں گے، اس کو ڈسکس کریں گے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مقدس زندگی ہے، اس کے لیے 3 ٹرمینالوجیز استعمال کی جاتی ہے۔ نمبر 1 اسوہ حسنہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً قرآن کہتا ہے، یقیناً تمہارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ اور the life of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم is a perfect ideal, is a best ideal for the entire humanity۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ اور دوسری جو ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہے وہ حیات طیبہ، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ یعنی پاک زندگی۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 63 سال پر محیط ہے یا 61 سال پر محیط ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 63 سال، یہ جواب بھی صحیح، اور 61 سال یہ جواب بھی صحیح۔ کس طرح؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر ہم یہاں پر 63 سال لے لیں تو یہ قمری کیلنڈر کے مطابق، جو ہمارا کیلنڈر قمری ہے، جو لیونر ہے، جس کو لیونر کیلنڈر کہا جاتا ہے، لونر کہتے ہیں چاند کے حوالے سے جو کیلنڈر ہے، جس میں 354 دن ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 63 سال تھی۔ جبکہ آپ کا جو سولر کیلنڈر ہے، سولر کیلنڈر کے مطابق، جس کو آپ شمسی سال کہتے ہیں، اس کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 61 سال تھی۔ تو اس 61 سالہ زندگی کو، اس 61 سالہ اسوہ حسنہ کو، اس 61 سالہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو خانگی زندگی میں یہاں پر آپ کے سامنے میں ڈسکس کرتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ازدواج مطہرات یا بچوں کے حوالے سے مختلف انفارمیشن ہے، اس حوالے سے آپ کے سبجیکٹیو، آپ کے آبجیکٹیو، آپ کے MCQs اور آپ کے وائیووں میں مختلف سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازدواج مطہرات کی تعداد کتنی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیویاں تھیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 بیویاں تھیں، یہ جواب بھی صحیح۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں، یہ جواب بھی صحیح۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں یا ازدواج مطہرات تھیں، یہ جواب بھی صحیح۔ کس طرح صحیح؟ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ یہاں پر اگر آپ نے سیاق و سباق کو دیکھنا ہے، آپ نے پیراگراف کو دیکھنا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے اس کا پریسیز بنانا ہے، اس کا ٹائٹل بنانا ہے، یا اس کا جواب MCQs میں ٹک کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازدواج مطہرات کی تعداد 13 تھی۔ کس طرح؟ کیونکہ 11 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج تھی یعنی بیویاں تھی، جبکہ 2 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لونڈیاں تھی، اور لونڈیاں بھی ازواج کے زمرے میں آتی ہے، تو یہ کل ہوئے 13، یہ کل ہوئے 13، یہ جواب آپ کا صحیح۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازدواج کی تعداد 11 تھی، اگر لونڈیوں کو نکالا جائے جو پراپر بیویاں ہیں وہ 11 تھی، تو یہ جواب بھی صحیح۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازدواج کی تعداد 9 تھی، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے پردہ فرمانے کے وقت 9 بیویاں بیک وقت زندہ تھی، ان کے 9 حجرے تھے مسجد نبوی کے متصل، تو آپ کا یہ جواب بھی صحیح، یعنی 9 ازدواج زندہ تھی۔ تو آپ نے سیاق و سباق کو دیکھ کر اس کے بعد پھر ٹک لگانا ہے۔ تو آتے ہیں سب سے پہلے بیوی حضرت خدیجۃ کبریٰ۔ خدیجۃ کبریٰ، she was the toppest businessman in the entire peninsula of عرب پیننسولا یا عرب جزیرت جو جزیرہ نما ہے، اس میں سب سے جو ٹاپ بزنس مین عورت تھی، اس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال جبکہ ان کی عمر 40 سال تھی۔ اس زوجہ مطہرہ کے بطن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولادیں ہوئی۔ ایک بیٹا جو ہے وہ دوسری خاتون کے بطن سے تھا، باقی تمام اولادیں خدیجۃ کبریٰ کے بطن سے ہوئی۔ اور وہ اولادیں کون سے تھیں؟ 4 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں، 4 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، جبکہ 2 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، یہ ہوئے 6، ایک بیٹا دوسری عورت کے بطن سے۔ سب سے بڑی بیٹی کا نام زینب ہے، سب سے بڑی بیٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری بیٹی کا نام رقیہ، تیسری بیٹی کا نام ام کلثوم۔ ان 2 کا نکاح حضرت
عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا ایک کے بعد دیگر۔ اس نسبت سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کہا جاتا ہے، دو نوروں والا۔ اور چوتھی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، یعنی 4 بیٹیاں اس خاتون کے بطن سے پیدا ہوئی جبکہ 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ ایک بیٹا قاسم تھا، اسی نسبت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم تھی۔ کنیت اس نام کو کہا جاتا ہے جو خاندانی باپ بیٹا بیٹی کی نسبت سے مشہور ہو جائے۔ اس نام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت پسند فرمایا کرتے تھے، ابو القاسم۔ ایک دوسرے بیٹے کا نام عبداللہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے چھوٹے بیٹے کا حضرت خدیجہ کبریٰ کے بطن سے عبداللہ تھا۔ اس کے القابات طیب اور طاہر یعنی پاک صاف بھی تھے، پاک اور صاف۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کبریٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 25 سالہ رفاقت ہے، 25 سالہ۔ اور نکاح کے وقت یہ عورت 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی، 2 مرتبہ یہ بیوگی دیکھ چکی تھی۔ پہلے شوہر کا نام عتیق تھا، دوسرے شوہر کا نام حالہ تھا، تیسرے شوہر کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھا، یعنی تیسرا نکاح یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجت میں آئی۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 25 سال کا عرصہ گزارا اور نبوت کے 10ویں سال 50 سال کی عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی جب یہ عورت فوت ہوئی، جب خدیجہ کبریٰ فوت ہوئی 10 نبوت کے 10ویں سال۔ اس سال کو عام الحزن یا غم کا سال قرار دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس سال حضرت خدیجہ کبریٰ بھی فوت ہوئی اور اس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شفیق چچا ابو طالب بھی فوت ہوئے، اس لیے اس سال کو عام کہتے ہیں، سال کو حزن غم کا سال قرار دیا جاتا ہے۔ اس خاتون کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری خاتون کے ساتھ نکاح کیا جن کا نام سودا تھا۔ عربی زبان میں سودا سے مراد ہے بلیک، چونکہ یہ خاتون کالی تھی رنگ کے لحاظ سے اور یہ بھی بیوہ ہو چکی تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کی نرسنگ کے لیے، ان بچوں کی رضاعت کے لیے، ان بچوں کو سنبھالنے کے لیے اس عورت سے نکاح کیا اور ان کا نام حضرت سودا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری زوجہ ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ 13 یا 11 یا 9 جو ازواج مطہرات ہیں، اس میں جو واحد ورجن ہے، VIRGIN ورجن، ورگو یا ورجن کہا جاتا ہے انگریزی میں۔ ورگو سے مراد ہے کنواری، وہ عورت جو نکاح سے پہلے کسی دوسرے مرد کے ساتھ نکاح میں نہ رہی ہو، اس کو ورجن کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت صدیق اکبر کی بیٹی ہے، واحد عورت ہے جو ورجن تھی، جو کنواری تھی، جن کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوا۔ اور اسی نسبت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ زیادہ پیار و محبت کا رشتہ بھی تھا، کیونکہ ایک تو ان کے دوست کی بیٹی تھی اور دوسری یہ ورجن عورت تھی، یہ کسی کے نکاح میں نہیں رہی تھی۔ یہ ام المومنین، واحد ام المومنین ہے جو نکاح سے پہلے کنواری تھی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کے بعد دیگرے مختلف نکاح فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو واحد بیٹا پیدا ہوا خدیجہ کبریٰ کے علاوہ، یعنی 4 بیٹیاں ان سے جمع 2 بیٹے ان سے، تو یہ ہوئے 6، یعنی 7واں جو بیٹا پیدا ہوا، جو آخری بیٹا پیدا ہوا، وہ ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوا۔ ماریہ قبطیہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لونڈی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے 7ویں سال دنیا کے مختلف بادشاہوں کو خطوط لکھے اور ہجرت کا یہ 7واں سال عام الخطوط کہلاتا ہے۔ عام الخطوط یعنی خطوں والا سال۔ ان عام الخطوط جب مختلف خط مختلف بادشاہوں کے پاس گئے تو عزیز مصر کا جو بادشاہ تھا، جو رولر تھا، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خط کو نہایت عزت دی، تعظیم دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انوائے کی بڑی قدر کی، اس سفیر کو بڑا نوازا اور 2 لونڈیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خدمت میں اور ایک خچر روانہ کیا۔ ان لونڈیوں میں ایک کے ساتھ حضرت ماریہ قبطیہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا اور اسی سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام ابراہیم ہے۔ تو یہاں ایک غلطی کی تصحیح کرتا چلوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اولادوں کی تعداد 7 ہے، جس میں سے 4 بیٹیاں ہیں اور اس میں سے 3 بیٹے ہیں۔ لیکن ہمارے اکثر اسٹوڈنٹ، ہمارے اکثر قارئین، ہمارے اکثر اسلامک سٹڈیز کے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ غلطی کر جاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کی تعداد جو ہے وہ 3 کے بجائے 5 ہے۔ وہ غلطی کیا ہے؟ میں نے سیرت پر
काफ़ी मुतालिया मैंने सीरत का किया है, और सीरत पर मेरी एक किताब है सीरत ताजदार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से। ये आपको मार्केट में कहीं पर भी मिल जाएगी, और ख़ासकर कोयटा के मार्केट में शरानी प्लाजा अर्चर रोड पर ये सीरत ताजदार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रोफेसर मोहम्मद अनवर ज़मीर कि जब आप रेफरेंस देंगे तो एक स्टूडेंट के लिए, ख़ासकर एमए और बीए की जो स्टूडेंट है जो सीरत पढ़ना चाहते हैं उनके लिए एक जामी और मुख्तसर किताब है। तो उसमें जितना मैंने मुतालिया किया उसमें यह है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 बेटे कासिम और अब्दुल्ला और एक बेटे इब्राहिम, ये 3 हुए। गलती कहाँ पर स्टूडेंट कर जाते हैं कि अब्दुल्ला का चूंकि इनका लक़ब तायर और तैयब भी था, ये वाहिद बेटा है जिनके अलकाबात भी थे तैयब और ताहिर, तो लोग तैयब और ताहिर को भी बेटों में शुमार कर लेते, जिसकी वजह से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटों की तादाद 5 हो जाती है। हालांकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटों की तादाद 3 है, अब्दुल्ला, कासिम और इब्राहिम, ये 2 जो है ये इनके अलकाबात हैं। तो इसके अलावा सवाल ये पूछा जाता है कि सूरह हुजरात, कुरान अज़ीमुल शान की जो सूरह हुजरात है, सूरह अल हुजरात, इसमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरों का जिक्र है। तो ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो 9 हुजरे हैं जिसमें अज़वाज मुताहरात मुकीम थी। और आखिर में ये सवाल किया जाता है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस हुजरे में, किस ज़ौजा मुताहरा के हुजरे में रहना पसंद फरमाया था और यहाँ पर ही मदफून हुए, तो वो हुजरा आयशा है। आज तक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरा आयशा, जो हुजरा आयशा में मदफून है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़ार यहाँ पर मरजा खलाइक है। तो ये वो सवाल है जो आपके वाइवा में, आपके MCQs में, आपके मुख्तलिफ टेस्ट में जो है ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हाउस यानी घरेलू ज़िंदगी है, जो खानगी ज़िंदगी है, इसके हवाले से पूछे जाते हैं। तो इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ को जो है बर वक्त इस हवाले से अपने आप को बाखबर रखने के लिए आइकन का बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।